بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے چیپٹر کی طرف جو کہ انٹروڈکشن ہی پر ہے۔ واٹ از دا حکم آف تجوید؟ تجوید کا حکم کیا ہے؟ تو جو تجوید ہے اس کا بیسیکلی حکم کا مطلب یہ ہے کہ آیا وہ فرض ہے، سنت ہے، اس کو سیکھنا، اس کا حکم کیا ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ اس پر اس طرح سے بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ اس کی کون سی دو ڈویژنز ہیں، سائنس آف تجوید کی کون سی دو ڈویژنز ہیں، اس میں بھی پھر یہی والا آنسر آئے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ جب بھی ہم تلاوت سیکھتے ہیں تو ایک اس میں ہوتی ہے تھیوری ہم سیکھتے ہیں، اور ایک اس کی ہم پریکٹیکلی سیکھتے ہیں کہ ہم نے تلاوت کرنی کیسے ہے۔ تو جو پریکٹیکلی تلاوت کرنا ہے اس کا نام ہے جانب العملی۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو رولز ہوتے ہیں اس کو آپ ڈائریکٹ ریسیٹیشن میں اپلائی کرتے ہیں، اور بیسیکلی اکثر بچوں کو اس طرح سے سکھایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو پڑھیں۔ تو ان کو ایز سچ تھیوری نہیں سکھائی جا رہی ہوتی، لیکن تھیوری ان کو ادا کر کے کہ اس طرح سے میری طرح کاپی کرو، ٹیچر ان کو یا والدہ ان کو سکھا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا جو obligation ہے، اس کا جو حکم ہے وہ ہے فرض عین، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب ہے سب پر، تمام مسلمانوں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن کی تلاوت سیکھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ فرض عین ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں تھیوری کی طرف، جس کو کہتے ہیں جانب النظری۔ اس کا ایسا ہے کہ یہ ہے فرض کفایہ۔ تو جو تھیوری کے جو رولز ہیں جن کو پریکٹیکلی جس طرح ہمیں نام آنے چاہیے، یا اس کے اندر ایگزیکٹلی جیسا نون سکون کے رولز کو لے لیتے ہیں تو اس کے اندر 4 رولز ہیں، اور پھر اس کے اندر حروف کون سے ہیں، پھر ان چاروں رولز کے نام کیا ہیں، پھر ان کے اندر ان کی ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی تھیوری ہے تو وہ سب کی سب جو ہے وہ جانب النظری میں آئے گی۔ اور پریکٹیکلی کیا ہے کہ ان چاروں رولز کو ہم پریکٹیکلی اپلائی کیسے کریں، اس کی اپلیکیشن جو ہے صرف وہ آئے گی کہ ہمیں اس کو پڑھنا آئے۔ تو اس میں ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ ہمیں نام بھی آنے چاہیے۔ فرد کفایہ کو مزید سمجھنے کے لیے ان دونوں میں ڈفرنس فرد عین اور فرد کفایہ میں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے میت کو غسل دینے کے جو امور ہوتے ہیں، تو ایک کمیونٹی میں پوری کی پوری کمیونٹی کو نہیں وہ طریقہ آتا، اس میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کا طریقہ آتا ہے، کچھ خواتین میں سے ہوتی ہیں، کچھ مرد حضرات میں سے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ فرد کفایہ ہوتا ہے۔ تو وہ اگر کچھ لوگ سیکھ لیں تو باقی پوری کمیونٹی اس پہ سے مبرہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو فرد عین ہے تو وہ اس طرح سے چیز ہے کہ وہ پوری کی پوری کمیونٹی نے اس کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر 1-2 لوگ سیکھ لیں باقی لوگ نہ بھی کریں تو خیر ہے، وہ اس طرح سے نہیں چلتا۔ تو پریکٹیکلی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا تمام مسلمانوں کو آنا چاہیے، جبکہ اس کی تھیوری جو ہے وہ کچھ لوگ بھی کر لیں تو وہ کافی، اور وہ آگے سے آگے پھر اس کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہاؤ کین سائنس آف تجوید بی اسٹڈیڈ؟ یعنی کہ تجوید کی سائنس کو ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ سائنس آف تجوید کو 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، ایک ہے طریقۃ روایہ اور طریقۃ درایا۔ تو طریقۃ روایہ میں کیا ہوتا ہے کہ the student reads to the teacher، اس کو کہتے ہیں الارض اور ضاد کے ساتھ، اور دوسرا اس میں میتھڈ اسی میں یہ ہے کہ ٹیچر ریڈس اینڈ دا اسٹوڈنٹ ریپیٹس آفٹر دا ٹیچر، اس کو کہتے ہیں التلقین۔
تو یہ دونوں طریقے جو ہیں اچھے ہیں اور ان دونوں کو یوز کرنا چاہیے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس بھی پڑھ کے ٹیچر کو سنائیں اور اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ ٹیچر کے پیچھے پیچھے ان کو کاپی بھی کریں تاکہ وہ صحیح سے اس کی پروناؤنسیشن اور ہر چیز کو جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ پھر جو طریقہ الدرایا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے جاننا، ٹو نو، سو اٹ از ٹو اسٹڈی اینڈ لرن دا رولز آف تجوید تھرو دا بکس۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نارملی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بکس کو پڑھ کے اس میں سے رولز کو سیکھتے ہیں اور پھر اس کو اپنی ریسیٹیشن میں جو ہے وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ یہ میتھڈ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو ایک اچھے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ تجوید میں اصل میں اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو سیکھ کے اپلائی کر دیا ہے، لیکن آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کو بتا سکے کہ آپ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ مینلی سیلف اسٹڈی ہی ہوتی ہے۔ بریف سی ہسٹری آف تجوید، اس میں ہم اب جائیں گے۔ رائٹنگ جو تجوید کی ہے، تجوید کی جو سائنس ہے اس کے بارے میں رائٹنگ جو ہے وہ تقریباً 2nd سینچری آفٹر ہجری میں شروع ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن تجوید ایز اے سیپریٹ سائنس جو ہے وہ 4th سینچری میں جو ہے ہجری کے بعد شروع ہوئی تھی۔ ابو مزاحم الخاقانی نے جو ہے نا شروع کیا تھا اس کو۔ تو یعنی کہ اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، ان دونوں ڈیٹس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی سائنس آف تجوید کی جو لکھائی ہے وہ کب شروع ہوئی تھی، وہ 2nd سینچری آفٹر ہجری میں شروع ہوئی تھی، اور جو ایز اے سیپریٹ سائنس یہ کب شروع ہوا تھا، یہ 4th سینچری آفٹر ہجری میں شروع ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک صرف وہ اورلی ہی وہ کیری فارورڈ ہوئے جا رہی تھی۔ سند، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سند کی ہمارے اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور اس کے بغیر جو ہے، جیسا ایک حدیث کو ہی اگر آپ صرف دیکھ لیں تو اس میں حدیث میں بھی جس کی چین ویک ہوتی ہے تو اس کو جو ہے ضعیف قرار دیا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کو پھر اتنا اوتھینٹک نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہی سسٹم جو ہے سند کا، یہ ہماری ریسیٹیشن میں بھی ہے، تو آگے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ بہت بریفلی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو اپنا کلام دیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پہنچایا، اور پھر رسول اللہ سے جو چین ہم فالو کر رہے ہیں اس میں یہ 5 صحابی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 صحابیوں کو سکھایا، جن میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی ابن طالب، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب ہیں۔ تو ان 5 سے یہ آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ تابعین میں سے ہیں۔ عبداللہ بن حبیب، تو ان کو جو ہے ابو عبد الرحمن السلمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سوچیں انہوں نے جو ہے ان 5 صحابیوں سے جو ہے انہوں نے سیکھا۔ پھر آگے سے انہوں نے امام عاصم کو سکھایا، امام عاصم نے آگے سے پھر حفص کو سکھایا۔ تو یہ پوری ہماری جو ہے نا چین چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور ظاہری بات ہے یہ آگے بھی کیری فارورڈ کر رہی ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری چین ہے۔ سو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو کلام دیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، پھر ان سے ان 3 صحابیوں نے کلام لیا، حضرت علی ابن طالب، حضرت عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود، اور پھر اس کے بعد ان سے زر بن حبیش نے سیکھا، زر بن حبیش سے پھر یہ عاصم ابن ابی النجود نے سیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عاصم ابن ابی نجود کے 2 ٹیچرز تھے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے ان سے بھی جو سیکھا وہ بھی انہوں نے حفص کو سکھایا آگے سے۔ اب اس ٹاپک میں مین چیز آپ کی جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ 4 ڈیفینیشنز جو ہیں یہ آپ کو آنی چاہیے۔ تو اس کو میں بریفلی ایکسپلین کر دیتی ہوں، آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا، میں اپنی طرف سے کوشش کروں گی کہ میں آپ کو آسانی سے اس کو سمجھا سکوں کہ آپ کو بگنرز لیول پہ سمجھ آ جائے، لیکن یہ ان ڈیپتھ انشاءاللہ اگلے آنے والے سالوں میں ہم انشاءاللہ ان کو کریں گے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اور مجھے امید ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی ڈالے گا آپ کے لیے، اور میرے لیے بھی آسانی ڈالے گا کہ میں اس کو آپ کو سمجھا سکوں۔ سب سے پہلے سند جو ہے وہ ابھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ جس طرح سے وہ چین آف نریشن جو ہے نا وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے جو ہے اس کو دیکھ لیا ہے۔ تو سند ہے دا چین، اس کا ایک ورڈ میں اگر کوئی ڈیفائن کرنا چاہے تو کیا ہے؟ دا چین۔ اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹ از دا چین آف نریشن فرام پروفٹ پیس بی اپون ہم ٹو حفص۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے حفص تک جو پوری وہ جو چیز ہے اس کو ہم سند بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اگلی القراءہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دا ریسیٹیشن۔ سو جو القراءہ ہے what is attributed to one of the 10 امامز، تو یہ بھی آگے چل کے میں بھی آپ کو اس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ مثال کے طور پہ جس طرح ہماری تلاوت کے جو امام ہیں وہ ہیں امام عاصم۔ پھر آگے ہے الروایہ، یہ بھی آگے چل کے بھی ایکسپلین کرتی ہوں آپ کو۔ the narration what is attributed to the narrator from his امام، اس فار ایگزامپل روایت حفص اور روایت ورش، تو اس میں سے جو راوی ہیں وہ حفص ہیں، اور ظاہری بات ہے انہوں نے عاصم سے سیکھا تھا۔ اور پھر ہے الطریق، تو الطریق میں کیا ہے کہ اس میں ہے the way۔ تو بیسیکلی جو طریق ہے یہ جس میں تمام رولز کمپائلڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو اس میں جو جو رولز آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے ہی پڑھنے ہیں، تو وہ ایک پوئم کی فارم میں کمپائلڈ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل طریق الشاطبیہ۔ تو سب سے پہلے عاصم کا پورا نام کیا ہے؟ عاصم ابن ابی النجود مولا بنی جزیمہ بن مالک بن نصر بن قعین بن اسد۔ تو اب جو گرین کلر کی سلائیڈز ہیں وہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے میں نے ان کو ڈالا ہوا ہے بیچ میں، تو گرین سے ہی آپ یاد رہے، اور یہاں پہ میں نے یہ بھی آپ کے لیے ڈال دیا، یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ So during the generation following the Tabi'un, certain individuals in the major centers of the Muslim world became known for their knowledge and precision in the recitation of the Quran. These individuals are called Imam or Qari. تو جس طرح پہلے آپ نے دیکھا وہ صحابی تھے 5، پھر اس کے بعد تابعین تھے، تو جو عاصم ہیں وہ تبع تابعین میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے پھر ہمارے 10 قراء ہیں، تو ان میں سے ایک امام عاصم ہے۔ So there are total 10 imams اور امام عاصم is one of these imams. These imams learned various qira'at. Each of these 10 imams had 2 outstanding students who passed on this his manner of recitation. So مثال کے طور پہ جو عاصم ہیں، امام عاصم، ان کے آگے سے 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ایک حفص ہیں اور ایک شعبہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل ہمارے پاس 10 امام ہیں، ہر امام کے 2 راوی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ٹوٹل 10 امام ہو گئے اور 20 راوی ہو گئے، ٹھیک ہے، جن سے الروایہ آپ نے اوپر ڈیفینیشن میں پڑھا تھا، اور ہر 2 راوی نے اپنے اپنے امام سے جو ہے وہ سیکھا ہوا ہے۔ اب یہ بھی ایکسٹرا انفارمیشن ہے، اس کا دیکھیں سلائیڈ کا کلر بھی گرین ہے، تو یہ دیکھیں یہ سارے ہمارے 10 امام ہیں اور یہ ان کے آگے سے راوی ہیں۔ تو اب ان میں سے اگر آپ ان سب میں سے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ امام عاصم ہیں، ان کی ریسیٹیشن ہم فالو کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی پھر آگے سے ہم حفظ کی فالو کرتے ہیں۔ ان سے جو ہے شعبہ نے بھی سیکھا ہے، لیکن ان کی ریسیٹیشن ہم فالو نہیں کرتے، ہم لوگ ان کی ریسیٹیشن کو جو ہے فالو کرتے ہیں۔ اور دنیا میں تقریباً 95% سے اوپر جو ریسیٹیشنز ہوتی ہیں وہ یہ حفص عاصم من طریق شاطبیہ سے ہی ہوتی ہے، اور پھر کچھ مائنر اور بھی ہیں، لیکن زیادہ جو پریولنٹ ہے وہ یہی والی ریسیٹیشن ہے۔ تو حفص کا پورا نام کیا ہے؟ حفص ابن سلیمان بن المغیرہ الاسدی الغاضری، یہ بھی گرین ہے۔ حفص کون تھے؟ یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے۔ حفص یہ خیر آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کی ڈیتھ کی جو ڈیٹ ہے، تو یہ آپ بک میں جو لکھا ہوا ہے ظاہر بات ہے وہ سلیبس میں شامل ہے۔ وہ 90 آفٹر ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ امام عاصم کے اسٹیپ سن تھے،
ٹھیک ہے. اور انہوں نے کافی دفعہ ان کو قرآن پڑھ کے سنایا تھا. اب سوچیں ایک ہی گھر میں بندہ ہو تو کتنا کچھ سیکھنے کا اس کو موقع مل جائے. پھر ہی ہیڈ دا موسٹ نالج امنگس دا راویز آف امام عاصم آف ہز نریشن. تو وہ بہت نالجبل تھے. اور انہوں نے جو حفظ ہیں انہوں نے قرآن جو ہے جو قرآت ہیں قرآن کی وہ انہوں نے بغداد میں اور مکہ میں سکھائیں. اچھا جی، انہوں نے اشوبہ سے کے ساتھ سیکھا. اور جو امام ابو حنیفہ ہیں جو ہمارے فقہ کے امام ہیں وہ بھی ان کے کلاس فیلو تھے. In today's world, the Quranic recitation is done in most parts of the world in Hafs and Asim. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ 180 آفٹر ہجری میں ہوئی. تو ہماری جو روایت ہے اس کا نام کیا ہے؟ حفص عن عاصم من طریق شاطبیہ. حفص عن عاصم من طریق شاطبیہ. تو جو آپ ریسیٹیشن کرتی ہیں یہ ساری اس کا جو نام ہے وہ یہ ہے. تو ابھی اس کو تھوڑا سا اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ تھوڑی سی ایگزامپلس ڈالی ہوئی ہیں. یہ بھی بک میں شامل نہیں ہے لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ البقرہ کی آیت ہے 245 245. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ورڈ ہے آپ کا یب سوتو. تو حفص ناصم من طریق شاطبیہ میں اس کو ہم سین کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن دوسرے طرق میں کسی میں جو ہے وہ سین کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور کسی میں یہ صاد کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. تو قرآن جو ہے اس کی کمپائلیشن ہی اس طرح سے ہوئی ہے تاکہ وہ کافی زیادہ طرق کو جو ہے ہولڈ کر سکے، یعنی کہ زیادہ لوگ اس کو پڑھ سکیں. تو جون سے لوگ پھر دوسرا طرق فالو کر رہے ہیں جو کہ اس کو صاد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کے مطابق پھر باقی رولز بھی وہی والے اپلائی کریں گے جو کہ اس طرق کے لیے اسپیسیفک ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں مد منفصل جو حفص ناصم من طریق شاطبیہ میں ہم اس کو 4 یا 5 کاؤنٹس میں پڑھتے ہیں. ایک اور طرق میں یہ جو ہے 2 کاؤنٹس بھی پڑھی جاتی ہے. اسی طرح جو مد متصل ہے ہم اس کو 4 یا 5 کاؤنٹس ہی پڑھتے ہیں لیکن اور طرق میں یہ 6 کاؤنٹس بھی پڑھی جاتی ہے. اور جو مد لازم ہے اسی لیے اس کا نام مد لازم ہے کیونکہ یہ اکراس دا بورڈ تمام طرق میں اس کو 6 کاؤنٹس ہی 6 حرکات ہی پڑھا جاتا ہے. تو یہ حفص ناصم من طریق شاطبیہ صرف ایک طرق ہے جو کہ آپ نے پڑھی، لیکن اس کے علاوہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ جو ہیں طرق ہیں. اور صرف حفص عاصم کی ایک آپ نے طرق پڑھی ہے تو اس کے علاوہ 51 طرق اور ہیں تو جن میں ظاہری بات ہے مائنر ڈفرینسز کے ساتھ ان کو جو ہے پڑھا جاتا ہے. اب چلتے ہیں سمری کی طرف. سمری میں بھی ایکسٹرا انفارمیشن ہے تاکہ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے یہ سمجھ آ جائے کیونکہ اب تک آپ لوگوں نے صرف ریسیٹیشن کو کریکٹ کیسے کرنا ہے یا اس کے رولز کیا ہیں آپ نے وہی پڑھا ہے. یہ بالکل نیا سا ٹاپک ہے تو اس کی اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو وہ ڈیفینیشنز آپ کے لیے 4 یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا. جس طرح سے ابھی پیچھے آپ نے جو ہے یہ سند پڑھی، ٹھیک ہے، حفص بن سلیمان تک، ظاہری بات ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. تو اگر اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ میں نے آپ کو ابھی پیچھے پڑھایا تھا کہ ٹوٹل ہمارے پاس 10 قاری ہیں، ٹھیک ہے، جن کی قراءات جو ہیں وہ اوتھینٹک ہیں، جو کہ سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. ان 10 قراءات میں سے امام عاصم کی جو قراءات ہے جو کہ انہوں نے حفظ کو سکھائی وہ ہے جو کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو حفظ میں بھی جو ایک پرٹیکولر طریقہ ہے وہ جو کہ زیادہ دنیا میں پریولنٹ ہے وہ ہے شاطبیہ. تو وہ یہاں پر الہاشمی کی جو 10 طرق ہیں اس میں سے ہے وہ. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو چاروں ہیں نیچے یہ چاروں کے چاروں یا حفظ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا حفظ کے اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ شرف دیتا ہے کہ جن کے نام سے ایک چیز جو ہے وہ پھر چلتی آئے آگے. تو حفظ کے اسٹوڈنٹس میں سے یہ 4 جو ہیں ان کی طرق آگے پھر جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس. سو اس میں سے 10 طرق جو ہیں وہ الہاشمی کی ہیں، 14 طرق جو ہیں وہ ابو طاہر کی ہیں اور اسی طرح 14 جو ہیں فیل کی اور زاران کی بھی ہیں. اور جو ہم حفص ناصم من طریق شاطبیہ پڑھتے ہیں وہ یہاں پر ان 10 میں سے جو ایک ہے وہ ولی طرق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حفص نے ٹوٹل
52 طرق جو ہیں وہ اپنی اسٹوڈنٹس کو سکھائیں، اور ان 52 میں سے صرف ایک طرق ہے جس کو ہم، جو ایک طریقہ ہے اس کی ریسیٹیشن جو ہے ہم وہ سیکھ رہے ہیں، جو کہ ہمارے اس کورس میں بھی شامل ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ ہر امام کی اسی طرح سے آگے سے جو ان کا راوی ہیں ان کی آگے سے طرق ہیں۔ ابھی آپ نے صرف ایک حفظ کی طرق کے بارے میں نے آپ کو ہلکا سا بتایا ہے، تو ٹوٹل یہ جو سارے راوی ہیں ان کی کل ملا کے تقریباً 1000 کے لگ بھگ جو ہیں وہ طرق ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی توفیق دیں کہ ہم ان سب کو سیکھنے کا ہمیں موقع ملے اس زندگی میں۔ یہیں پر ہمارا لیسن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔